الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کے اندر طلب علم کو رکھا ہے۔ انسان کی طبیعت جو ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ انسان علم کو طلب کرتا ہے، اور یہ بات مشاہدات سے ثابت ہے۔ دیکھیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اخبار پڑھے، کیوں؟ تاکہ جو نئے نئے حالات رونما ہوئے ہیں ان کے بارے میں انسان جان سکے۔ جہاں کہیں پر لڑائی ہو جائے دو آدمیوں کے درمیان، تو انسان فوراً اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشاہدات سے ثابت ہے، بازار میں اگر دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں تو فوراً وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو کرتے ہیں وہ سوال یہ ہوتا ہے وہ کون لڑے ہیں، کن کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، یہ انسان کا سوال ہوتا ہے۔ اور پھر کس وجہ سے لڑے ہیں، لڑائی کا سبب کیا ہے، یہ انسان دوسرا سوال کرتا ہے۔ تو انسان کی جو طبیعت ہے، اس طبیعت کے اندر طلب علم ہے۔ انسان جو ہے وہ علم کو طلب کرتا ہے کہ بھئی علم انسان کو حاصل ہو جائے، جان لے کسی چیز کو، اور یہ طبی طور پر ہے۔ تو لہٰذا جو سب سے اہم اور انسان کی طبیعتی چیز ہے وہ ہے علم، وہ علم ہے۔ اور اعضاء بھی انسان کے مختلف قسم کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء میں سے بعض اعضاء وہ اعضاء علم ہیں، اور بعض اعضاء جو ہیں وہ اعضاء عمل ہیں۔ مختلف قسم کے اعضاء اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں۔ اب جو اعضاء علم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نمایاں اور خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ جو اعضاء علم ہیں ان کو اللہ رب العزت نے نمایاں اور خصوصی طور پر جو ہے تو ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اور اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور دل بنا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے تو شکر ادا کرو۔ یہ اصل جو اعضاء علم ہے، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، آنکھ کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے حاصل کرتا ہے، دل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یہ ہے اصل۔ تو اب یہ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے نمایاں طور پر جو ہے تو ذکر کیا ہے، نمایاں طور پر، خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اصل مستقر علم ہے وہ قلب ہے، دل۔ جہاں پر علم محفوظ ہوتا ہے، علم جہاں پر قرار پکڑتا ہے، جہاں پر علم ٹھہرتا ہے، وہ ہے دل۔ چنانچہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل جو ہے یہ اندھے ہیں جو کہ ان کے سینوں میں ہے. تو دل اصل مستقر علم ہے، اور دل کے اندر علم قرار پکڑتا ہے، اور دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے، اور باقی جو ہاتھ پیر وغیرہ ہیں یہ اس کے لیے جو کیا کہتے ہیں کہ معاون اور مزدور اور ان جو ہے تو حیثیتوں سے. لہذا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل ہے جہاں پر علم قرار پکڑتا ہے. اور اسی لیے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسد کے اندر ایک وہ ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے تو پورا کا پورا جو جسم ہے یہ درست ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا کا پورا جسم وہ خراب ہو جائے گا. الا، غور سے سنو، وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو اب دیکھیں یہ دل کی پاکیزگی مقصود ہے. دل صاف ہونا چاہیے، دل درست ہونا چاہیے، دل کی اصلاح ہونی چاہیے. دل درست ہوگا تو بدن سے صادر ہونے والے جو اعمال ہیں وہ بھی درست ہوں گے، اور اگر دل درست نہیں ہوگا تو بدن سے صادر ہونے والے جو اعمال ہیں وہ بھی درست نہیں ہوں گے. اب دل جو ہے تو یہ کن جو ہے نا، کن دل کے اندر یہ سرایت کر سکتا ہے. چنانچہ انسان کا دل کہتا ہے، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اٹھ جاؤں اٹھ جاؤں. اب یہ دل حکم نہیں دیتا کہ بھئی اٹھ جا، اعضاء کو دل حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کی صرف یہ جو چاہت ہے، یہ جو اس کی جو خواہش ہے، اب باقی اعضاء اس کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دل کہتا ہے کہ میں چلوں میں چلوں. اب دل کی خواہش ہے کہ یہاں سے جا کر میں وہاں پر بیٹھوں، وہاں سے جا کر میں وہاں پر بیٹھوں. تو اب اس صورت کے اندر یہ جو کیا کہتے ہیں اعضاء ہیں، پیر ہیں، ان کو دل کہتا نہیں ہے کہ چلو، لیکن پیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے تو منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کے اندر خواہش ہے کہ میں کھاؤں پیوں. اب اعضاء جاتے ہیں، کھانے پینے والی چیزیں اٹھاتے ہیں، اور انسان کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. اب دل نے حکم نہیں دیا، دل نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی، اور باقی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. لہذا یہ تو انسان کا جو دل ہے، دل اگر یہ درست ہوگا تو باقی سارے کے سارے معاملات یہ خود بخود جو ہے تو درست ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو دل ہوتا ہے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. اور اس کی سیکل کرنے کا، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ایک قرآن مجید اور دوسرا جو ہے تو یہ موت کی یاد. تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہاں پر انسان اپنے دل کے اندر علم کو سموئے اور علم کو بٹھائے تو یہ انسان کامیاب ہوگا. اس لیے کہ اگر علم نہیں ہے انسان عمل کر رہا ہے، تو اب اس عمل کی اندر اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ درست نہ ہو، یہ غلط ہو. انسان ایک بغیر علم کے عمل کر رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کہ بغیر علم کے عمل وبال ہے. بغیر علم کے آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یہ ایسے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کا انسان کو بالکل عمل جو ہے علم نہیں ہے اور اس پر انسان عمل کر رہا ہے. تو اب اس صورت کے اندر یہ خطا کا اس میں بہت زیادہ اندیشہ ہے. تو بغیر علم کے عمل جو ہے تو یہ وبال ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے لیے علم کو جو ہے تو کیا کرے، حاصل کرے. تو اعضائے علم کو اللہ رب العزت نے نمایاں طور پر ذکر کیا ہے، خصوصی طور پر ذکر کیا ہے بنسبت دوسرے جو ہے تو یہ اعضائے عمل کی. اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اسی کی وجہ سے ہم بہت سارے انسانوں اور جنات کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے لیے دل ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن وہ اس کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے لیے آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ اس کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے لیے کان ہیں، لا يسمعون بها، وہ ان کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہے تو غفلت میں ہیں. اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اعضائے علم کو استعمال نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. چونکہ ان اعضائے علم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ذریعے حق بات کو سنی جائے، حق بات کو دیکھا جائے، حق بات کو قبول کیا جائے، یہ ان کا تقاضا ہے. لیکن جو شخص ان اعضائے علم کے ذریعے حق بات کو نہ سنے، حق بات کو نہ دیکھے، حق بات کو نہ قبول کرے، تو ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں بہت زیادہ خسارہ ہے، بہت ہی زیادہ خسارہ ہے. اس طرح فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے اہل والوں کو نماز کا حکم کرو اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ثابت قدم رہو، صبر کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، ہم آپ کو رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام جو ہے یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے. انجام جو ہے یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے. اب اس صورت کے اندر یہ جو حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ حکم کون کرے گا؟ جس کو علم ہوگا وہی کرے گا، وہی حکم کرے گا جس کو علم ہوگا، لازمی بات ہے. اب جس آدمی کو جو ہے تو کیا ہے کہ بھئی علم ہی نہیں ہے تو وہ حکم کیسے کرے گا؟ اب صبر لازمی بات ہے. یہاں پر صرف اور صرف یہ مراد نہیں ہے کہ نماز کا حکم کیا جائے، کیونکہ نماز کے بارے میں بتانے سے نہ کوئی اتنا ناراض ہوتا ہے اور نہ کوئی جو ہے تو اتنا غصہ ہوگا کہ اس آدمی کو پھر ان تکلیفات پر صبر کرنا پڑے. تو مزید اور احکام بھی بتانے ہوں گے، ورنہ نماز تو ہر ایک آدمی جو ہے تو کیا ہے وہ بتا سکتا ہے. مزید اور احکامات بھی بتانے ہوں گے، جن احکامات کے بدلے میں کچھ لوگ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ غصہ ہوں گے، کچھ لوگ لڑیں گے، کچھ لوگ جھگڑیں گے، اور اس آدمی کو صبر کرنا ہوگا، اس آدمی کو ان تمام تکلیفات کو سہنا ہوگا. اب اللہ رب العزت نے علماء کے لیے یہاں پر رزق کے بندوبست کا وعدہ کیا ہے. علماء کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر رزق کے بندوبست کا وعدہ کیا ہے. تم بے فکر رہو، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم تمہیں رزق دیں گے. لہذا ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک چاہنے والے شیخ الہی بخش میرٹھی، شیخ الہی بخش میرٹھی، یہ جو ہے تو 2 تھیلے
بھر کر تھانوی صاحب کے پاس لائے، 2 تھیلے۔ اب جب راستے میں آ رہے ہیں تو یہ تصور ہے ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ دیکھو اتنا بڑا ہدیہ آج تک حضرت کو کسی ایک نے بھی نہیں دیا ہوگا، جتنا بڑا ہدیہ میں دے رہا ہوں۔ ایک فخر سا دل کے اندر جو ہے تو پیدا ہوا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ والے حکیم الامت اور اللہ والے جو کامل ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کے جو احوال ہیں وہ اللہ رب العزت ان کے سامنے کھول لیتے ہیں، جس سے وہ ان کا علاج کر دیتے ہیں، جس سے وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ آدمی جو آ رہا ہے اس کی غرض یہ ہے، اور اس کی جو ہے تو دل میں یہ فخر سا پیدا ہوا ہے کہ میرے جتنا بڑا ہدیہ آج تک کسی نے تھانوی صاحب کو نہیں دیا ہوگا۔ جس وقت آئے اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حجامت کروا رہے تھے۔ اب یہ آئے تو حضرت نے تجاہل عارفانہ، یعنی آدمی سمجھتا ہے پہچانتا ہے لیکن ویسے اپنے آپ کو ایسے کر دے کہ بھئی جیسے میں نہیں جان رہا ہوں، ایسی کیفیت پیدا کی۔ یعنی آدمی کو پتہ ہو کہ بھئی یہ کام ہو گیا ہے، لیکن آدمی اس سے ایسی کیفیت ایسی حالت اپنی ظاہر کرتا ہے کہ باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ انہیں عارفانہ کے طور پر اپنے سر کو جو ہے تو کیا کیا، نیچے کیا۔ اب اس صورت کے اندر یہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک طرف سے آئے، پھر سلام کیا، حضرت نے دوسری طرف جو ہے تو سر کو وہ کیا، کیونکہ حجامت میں اس طرح تو آدمی کرنا پڑتا ہے، ایک طرف سر آتا ہے کبھی دوسری طرف، وہ دوسری طرف آ گئے۔ مقصود یہ تھا کہ بھئی اس آدمی کی اصلاح ہو جائے، مقصود کیا تھا کہ بھئی اس آدمی کی اصلاح ہو جائے۔ اب یہ اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ جب حجامت ہو گئی اس کے بعد عام معمول کے مطابق سلام کیا، عام معمول کے مطابق، اور ان سے ملے۔ انہوں نے جو ہے تو ان کے سامنے ہدیہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا مجھے بھئی ضرورت نہیں ہے۔ تھانوی صاحب نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا ہدیہ میں نے لایا ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری جو مہینے کی تنخواہ ہے وہ 7 روپے ہے، اور ان سے میرا گزارا ہو جاتا ہے 6 روپے میں، 1 روپیہ بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے میں فکر مند رہتا ہوں کہ بھئی یہ اب میں کیا کروں، اس کا کہاں پر اس کو خرچ کروں، کہاں لگاؤں، مصرف میں اس کا ڈھونڈتا ہوں، میں اس کو جو ہے تو قبول نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی چلیں آپ قبول نہیں کرتے ہیں، طلباء کے اندر جو ہے تو اس کو تقسیم کر دیں، طلباء کو دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں طلباء کو دے دوں، آپ خود جا کر طلباء کے اندر تقسیم کریں۔ اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو خود جا کر طلباء کے اندر جو ہے تو اس کو تقسیم کریں۔ اب حضرت نے بالکل نہیں لیا۔ جس وقت وہ جا رہے ہیں تو اب ان کو بھی یہ شرم محسوس ہوئی کہ بھئی میں یہ جو مال ہے یہ گھر سے جو لایا ہوں صدقے کے لیے، اس سے ہدیے کی نیت سے، اب میں یہ واپس اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ پیسے تھانوی صاحب کے جوتوں میں رکھ دیے۔ انہوں نے وہ پیسے جو ہے تو تھانوی صاحب کے جوتوں کے اندر جو ہے تو رکھ دیے۔ اب جس وقت تھانوی صاحب وہ مجلس سے فارغ ہوئے اور نکلے تو ان کے جوتے نہیں مل رہے، ان کے جوتے نہیں مل رہے، کیونکہ 2 تھیلے لے کر آئے تھے پیسوں کے، تو ان کے جوتے نہیں مل رہے۔ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں جوتے۔ تو شیخ صاحب کے جو وہ تھے خادم تھے انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جوتے تو پیسوں کے اندر دبے ہوئے ہیں، جوتے تو جو ہیں وہ تو پیسوں کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ حضرت نے وہ جوتے اٹھائے اور جس طرح جو ہے تو اس پر دھول لگی ہوئی ہو اور اس کو آدمی جھاڑ دیتا ہے، اس طرح ان کو آپس میں جھاڑا اور چل دیے۔ پیسوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بالکل ان کی طرف کوئی جو ہے تو التفات نہیں کی، چلے۔ اور پھر انوار الحق صاحب کو تھوڑی دیر چلنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو دنیا جو ہے ہمارے پاس بھی آتی ہے،
لیکن دنیا ہمارے قدموں میں آتی ہے، اور دنیا والے لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنے قدموں کو رگڑتے ہیں کہ دنیا مل جائے۔ تو یہ ہے کہ بھئی اگر دینداری ہوگی، اگر انسان اسلام پر چلے گا، اگر انسان دین پر چلے گا اور دنیا کی محبت دل میں نہ ہوگی، تو یہ دنیا خود ذلیل الخوار ہو کر آپ کے پاس آئے گی، ذلیل الخوار ہو کر خود آپ کے پاس آئے گی۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہوگی کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت سے غافل ہو، انسان اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتا، انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتا ہے، اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اب اس صورت کے اندر مسئلہ یہ ہوگا کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا اس سے آگے بھاگے۔ تو دینداروں کو اللہ رب العزت دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں، دینداروں کو اللہ رب العزت دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ لہذا یہ ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ علماء کے ساتھ جو ہے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ہم رزق دیں گے، اور اس چیز کی آپ جو ہے تو بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی جو چاہت ہے نا، چاہت، انسان جو چیز چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ انسان کی خواہش جو ہے، انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اب دیکھیں اگر کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بڑی بیماری لگ جائے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور ڈاکٹر اس کو بولیں کہ بھئی آپ کا یہ سارے کے سارے اکاؤنٹس خالی ہو جائیں گے تب آپ کا علاج جو ہے تو ممکن ہے، وہ آدمی کہے گا بالکل آپ میرا سارا کا سارا مال جو ہے تو وہ لگا دیں، آپ میرا سارا کا سارا مال لے لیں، لیکن مجھے جو ہے تو آپ صحت دیں، آپ مجھے ٹھیک کر دیں۔ یہ انسان کہے گا۔ تو انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ ہمیشہ کے لیے رہے، اور اب بات یہ ہے کہ بھئی دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان یہ نہ ناممکن عقلی کے پیچھے بھاگتا ہے اور نہ ناممکن عادی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایسی چیز کے پیچھے انسان کبھی نہیں جاتا جو چیز ممکن ہی نہ ہو۔ مثلا کوئی آدمی وہ یہ کہہ دے کہ بھئی 2 دونے 5 ہوتا ہے، 2 دونے 5 ہوتا ہے، اور وہ اس کو ثابت کرنا شروع کر دے، تو یہ سب اس کو بولیں گے کہ بھئی اس کے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہو گیا ہے، یہ غلط بول رہا ہے۔ ہر ایک شخص یہ بولے گا، کیونکہ 2 دونے تو 4 ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے پیچھے کوئی بھی تک و دو نہیں کرے گا کہ ہو سکتا ہے یار یہ آدمی ہو سکتا ہے ٹھیک بول رہا ہو، 2 دونے 5 ہوتا ہو، تو یہ اس چیز کی کوشش کرے گا۔ کوئی بھی اس چیز کی جانب نہیں جائے گا کہ بھئی کوئی اس چیز کی تگ و دو کرے، محنت کرے اور اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی 2 دونے 5 ہوتے ہیں، کوئی بھی، بلکہ اس کو بولیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے دماغ میں کوئی خلل ہو، کوئی اس کو مسئلہ ہو، یہ ممکن ہے، اور یہ عقلاً چونکہ ناممکن ہے کہ بھئی 2 دونے 5 ہو جائے، تو انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے کہہ دیا 2 دونے 5 کہتے ہیں بھئی چلو یار اس کو چھوڑو، اس نے ویسے مارا ہے، اس کی کوئی جو ہے تو حیثیت نہیں۔ اور کوئی آدمی اس چیز کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے کہ وہ سانس کے بغیر زندہ رہے، بھئی آج کے بعد میں سانس نہیں لوں گا اور میں سانس کے بغیر زندہ رہوں گا، یا یہ کہے کہ بھئی میں جو ہے تو کھانا نہیں کھاؤں گا اور کھانے کے بغیر زندہ رہوں گا، ایسے بھی کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ انسان کا ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا یہ ممکن ہے، انسان کا ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا یہ ممکن ہے، اور یہ اثر ہے قرآن مجید کا، یہ اثر ہے قرآن مجید کا۔ دیکھیں
قرآن مجید کی تعلیمات پر انسان عمل کرے، قرآن مجید کی تعلیمات پر انسان چلے، تو انسان موت کے بعد برزخ، برزخ کے بعد محشر، محشر کے بعد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے تو رہے گا، اور وہ ابدی زندگی ہے۔ باقی جتنے بھی جو چیزیں ہیں، جتنے بھی آپ محلات بنا لیں، جتنے بھی کوئی بھی چیز بنا لیں، اس میں انسان ابدی زندگی نہیں پا سکتا ہے، اس میں انسان ابدی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن کلام الہی پر اگر انسان عمل کرے، کلام الہی کو سیکھے، اس پر کو سمجھے اور اس کے مطابق چلے، تو ابدی زندگی انسان پالے گا۔ اب بات یہاں پر یہ پیدا ہوگی کہ بھئی دیکھیں، ایک کافر شخص ہے، کافر شخص وہ بھی جو جہنم کے اندر ابد الآباد میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ بھی تو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو لہذا اس میں قرآن مجید پر عمل کرنے والے کی کیا خصوصیت ہو گئی؟ اس نے بھی تو جہنم میں، یہ تو نہیں ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، نہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید پر جو عمل کر کے زندہ رہے گا، وہ عیش و عشرت کے اندر زندہ رہے گا، وہ عیش و عشرت کے اندر زندہ رہے گا۔ تو لہذا قرآن مجید صرف اثر ہے حیات ابدی کے لیے۔ جس نے مانا اس کو بھی قرآن مجید کی وجہ سے حیات ابدی ملے گی، جس نے قرآن مجید کو نہ مانا اس کو بھی حیات ابدی ملے گی۔ لیکن جس نے قرآن مجید کو مان کر اس پر عمل کیا، زندگی گزاری، اب اس آدمی کو حیات ابدی کے ساتھ ساتھ عیش و عشرت بھی ملے گی، بالکل آرام سے، مزوں کے ساتھ، جہاں جانا چاہتا ہے جائے گا۔ اور جنت کے اندر تو ایک دن ایک ذائقہ، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، ذائقوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ترقی چاہتا ہے، انسان ترقی چاہتا ہے، تو لہٰذا جنت کے اندر بھی اس کو ترقیاں دی جائیں گی، ترقیاں دی جائیں گی۔ تو قرآن مجید جو ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تاکہ ابدی حیات جو ہے اس کے اندر ہم خوش و خرم رہ سکیں، اس کے اندر ہم آسانی والی زندگی پا سکیں، اس کے اندر ہم جو ہے تو مصیبتوں سے ہم چھٹکارا پا سکیں، اس کے اندر جو سختیاں ہیں ان سختیوں سے ہمیں نجات مل سکے۔ تو یہ چیز، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی قرآن مجید جو ہے تو سکھائیں، اور قرآن مجید کی تعلیم دیں، انہیں ہم حافظ بنائیں، انہیں ہم عالم بنائیں، انہیں ہم جو ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ دینی تعلیم دیں۔ اب آپ خود سوچیں، ابھی آپ خود سوچیں کہ جتنے بھی جو علوم ہیں، علوم عصریہ اور علوم شرعیہ، تو شریعت نے جن علوم پر فضیلت رکھی ہے وہ علوم شرعیہ ہیں۔ جن علوم پر شریعت نے فضیلت رکھی ہے وہ علوم جو ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ شرعیہ ہیں۔ دیکھیں، ایک حافظ قرآن جس نے قرآن مجید کی حلال و حرام کو جانا ہوگا، وہ 10 ایسے جو ہے تو آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اتنا جو ہے تو سخت واقعہ ہوگا، بھئی کہہ دیا جائے گا کہ بھئی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب اس وقت ان لوگوں کی شفاعت حافظ قرآن کرے گا۔ ایک یہ نہیں ہے کہ بھئی 10 کو لے جائے گا بس جنت میں، یہ نہیں، جنہوں نے جانا ہے خود وہ تو جائیں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو پکڑ کر کے جو ہے جنت میں لے کر جائیں گے۔ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ایک حافظ قرآن 10، آپ خود سوچیں۔ اور اسی طرح آپ اس چیز کو بھی سوچیں کہ بھئی دیکھو، یہ سورج، یہ جو سورج ہے، اس سورج کی کتنی روشنی ہے، پورا جہان روشن ہے، پورا جہان۔ اس وقت کسی بھی لائٹ کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن حافظ قرآن کے والدین کی فضیلت کو آپ مد نظر رکھیں کہ بھئی دیکھیں، حافظ قرآن کے جو والدین ہیں ان کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا جس کے سامنے اس سورج کی جو روشنی ہے بے وقت ہو جائے گی،
یہ ماند پڑ جائے گی، یہ ماند پڑ جائے گی۔ اب ایک حافظ قرآن کے والدین کی فضیلت، حافظ قرآن کی نہیں، ان کے والدین کی فضیلت ہے، ان کے والدین کی تاج رکھا جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے تو بات۔ اور حافظ قرآن کے 6666 درجے ہیں جنت میں، 6666۔ خود سوچیں، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے اس کا درجہ بڑا ہو، رتبہ اس کا بڑا ہو۔ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، ہر ایک شخص کی تمنا یہ ہے، ہر ایک شخص کی خواہش ہے۔ اور جو عارضی جس کو نبی علیہ السلام نے مسافر خانہ جو ہے تو قرار دیا ہے، اس کے اندر ہماری جو خواہش ہے، وہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا بچہ وہ بڑا آدمی بنے، لوگ اس کے سامنے سلوٹ کریں، لوگ اس کی جی جی کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، یہ ہمارا۔ تو لہٰذا اسی طرح والدین کی یہ بھی خواہش ہونی چاہیے کہ دیکھے جو ابد الآباد کی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پر بھی میرا جو بچہ ہے، میرے بچے کا درجہ بڑا ہو۔ قرآن مجید، حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بھائی قرآن پڑھتا جا جس طرح کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیری آخری جو ہے منزل وہ ہوگی جہاں پر جو ہے تو والناس ہے۔ 6666 آیات، 6600 پڑھتا جائے گا، درجوں پر چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، درجوں پر چڑھتا جائے گا۔ لہذا یہ دیکھیں کتنی بڑی سی بڑی فضیلت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس فضیلت کے لیے اپنے والد، اپنے جو اولاد ہے ان کو پیش کرے، اور اپنے اولاد کو حافظ بنائے، ان کو عالم بنائے۔ علماء جو ہے تو انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ بھی آپ جو ہے تو ذہن میں رکھیں کہ بھئی جس کا وارث ہوگا نسبت اسی کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام دنیا کے عظیم آدمی، تو نبی علیہ السلام کے جس کی نسبت ہوگی وہ بھی عظیم۔ تو ابھی جو ہے تو یہ داخلے شروع ہو رہے ہیں مدارس کے جو ہے تو داخلے شروع ہو رہے ہیں۔ 1 سے 3 تک مکھڈ کے اندر داخلے ہوں گے، اور اسی طرح انجرا کے اندر بھی داخلے ہوں گے۔ تو جو یعنی کہ 5ویں پاس ہیں یا مڈل پاس ہیں، وہ 5ویں والے تو حفظ میں چلے جائیں، اور ساتھ میں 8ویں بھی پاس کر لیں گے۔ ابھی تو چونکہ اسکول کا نظام بھی مدارس میں اسی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو وہ ساتھ میں جو ہے تو کیا ہے کہ 8ویں 5ویں والے اگر بچوں کو داخل کرا دیا جائے تو وہ 8ویں جو ہے تو ساتھ میں کلیئر کر کے جو ہے تو وہاں سے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے تو 1 سے 5 تک ہمارے جامعۃ الحسنین جمٹ کے اندر جو ہے تو داخلے شروع ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی 4تھی 5ویں جو ہے تو یہ اس کے ساتھ حفظ کراتے ہیں، 4تھی اور 5ویں میں، اور اس کے بعد جو 6ٹھی 7ویں یا 8ویں تک اس میں ساتھ میں تجوید ہوتی ہے، حفظ کے بعد جو کلاس ہوتی ہے۔ اور اس طرح جو 9ویں جماعت ہے، 9ویں جماعت میں انگلش لینگویج سکھائی جاتی ہے، 9ویں جماعت میں ساتھ میں انگلش لینگویج سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں کہ 10ویں جماعت میں ساتھ میں جو عربک لینگویج ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ترتیب ہے۔ اس کے بعد پھر علم کا یعنی 10ویں پاس کرنے کے بعد پھر اولا، ثانیہ، ثالثہ اور علم کے درجات چلتے ہیں۔ لیکن 10ویں جماعت تک ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ انگلش پڑھنا بھی 9ویں میں سیکھ جاتے ہیں، انگلش میں وہ تقاریر بھی کرتے ہیں، انگلش میں وہ بولتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو 10ویں پاس کرتے ہیں وہ عربی میں گفتگو، عربی میں بولنا، عربی میں تقریر، یہ سب کچھ جو ہے وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے ہمارے جو ہے جامعۃ الحسنین کے اندر ہمارے ساتھ جو ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انٹلیکٹ اسکول ہے اس میں بھی یہ ترتیب ہے کہ بچہ نرسری سے چلتا ہے، ابھی وہ 6 جماعت تک ہے۔ بچہ گھر میں سنت کے مطابق جو ہے تو زندگی کیسے گزارے گا، گھر سے باہر دوستوں میں بیٹھ کر سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا، کھانے پینے میں سنت کو جو ہے تو وہ کیسے جو ہے تو سامنے رکھے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے تو سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سب حضرات سے اس طرح جو ہے تو مدرسہ بنات کا ہے۔ بنات کے مدرسے میں 2 مدرسے ہیں ہمارے علاقے میں، ایک جو ہے تو ہمارے پاس جمٹ کا ہے، اور ایک ہمارے پاس جو ہے تو کیا نام ہے یہ انجرا کا ہے۔ جمٹ میں ترتیب رہائش کی ہے، بچی داخل کرا دی جائے، وہاں پر وہ جو ہے تو رہائش اختیار کریں، اور ہفتے کے دن اس کا کوئی عزیز رشتہ دار جائے
اور وہاں سے ان کو لے آئے، اتوار کا دن گھر میں گزارے، پھر جو ہے تو اتوار کی شام کو واپس مدرسے جو ہے تو پہنچا دیا جائے۔ یہ ترتیب ہمارے ہاں جو ہے تو جمٹ میں ہے۔ اور انجرا کی جو ترتیب ہے، انجرا کی ترتیب روز کی آنے جانے کی ہے، روز کی آنے جانے کی۔ گاڑی آئے گی اور گھر سے بچی کو اٹھائے گی، گھر سے بچی کو اٹھائے گی اور گھر میں ہی واپس بچی کو چھوڑے گی۔ اس صورت میں گاڑی کے لیے کسی اور مقام پر کھڑے ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے سوائے اس مقام کے جہاں پر اس نے بچی کو اتارنا ہے۔ گھر کے سامنے آ کر گاڑی رک جائے گی، یا گھر کے ساتھ کہیں کوئی اسٹاپ ہے، جس طرح ہمارے یہ ادھر گراؤنڈ کے ساتھ گاڑی جو ہے تو آ کر رکتی ہے۔ ہماری جو گاڑی یہاں پر جو ہماری اپنی بہن بھی ہے وہ بھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو گراؤنڈ ہے یہاں پر آ کر رکتی ہے۔ موچی شہر والوں کے لیے یہ جو چچا اسحاق چچا والا جو دکان ہے، اگر موچی شہر والے کوئی ایسے ہوں جو داخلہ کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر گاڑی جو ہے تو رکے گی، یا جو ہے تو وہ پیچھے زبیر بھائی لوگوں کے جو گھر ہے تو وہاں پر آ کر گاڑی رکے گی۔ اس طرح آگے جو جہاں پر رکنے کا گھر کے ساتھ قریب وہ ہوگا تو وہاں پر آ کر گاڑی رک جائے گی۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی روزانہ آنے جانے والی ترتیب تو سب سے بہترین ترتیب ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی دیکھیں، جب مائیں دیندار ہوں گی تو اولاد بھی دیندار ہوگی۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیں، باپ جو ہوتا ہے نا، باپ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، وہ جو ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اپنے جو معاملات گھر سے باہر ہوتے ہیں ان میں مصروف ہوتا ہے، اور بچوں کی تربیت جو گھر میں کرنی ہوتی ہے وہ ماؤں نے کرنی ہوتی ہے۔ ماں دیندار تو بچہ دیندار، لہٰذا اس لیے یہ بہترین جو ہے تو آفرز ہیں۔ ادھر جو انجرا والا بھی ہے، ادھر جو ہے تو جمٹ والا بھی ہے، جہاں پر جس کا دل ہو تو وہ وہاں پر جو ہے تو یہ کیا کہتے ہیں داخلہ کرا دے۔ ابھی اگر کسی ساتھی نے داخلہ کرانا ہے، وہ اس کی جو ہے تو یہ دل ہے کہ بھئی انشاءاللہ میں جو ہے تو داخلہ کراؤں گا، تو وہ ساتھی بعد میں ملتا ہے، ابھی ملتا ہے، ابھی جو ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دے کہ بھئی میں نے انشاءاللہ العزیز جو ہے تو داخل کرانا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے جو ہم سے ہو سکا وہ انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہوگی، وہ پڑھے گا ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے تو اپنے اولاد کو دین سکھانے والا بنائے، اور اپنی جو اولاد ہیں ان کے لیے اچھا اور بہتر جو ہے تو سوچنے والا بنائے، کہ ہم ان کے لیے ایسا سوچیں جس سے جو ہے تو ان کی دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔